اللهم اجعل في قلبي نورا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے قلعے کے باہر اپنی اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفری کا حساب کر رہے تھے، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ قلعے کے اندر کتنی نفری ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں چند ایک رومی سپاہی آ گئے تھے جو زخمی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے آ جانے سے مسلمانوں کی نفری 13,000 کے قریب ہو گئی تھی، لیکن رومیوں، غسانیوں اور عیسائیوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ کیا تم بھی ڈر کر بھاگ آئے ہو؟ قلعے کے اندر جبلہ بن ایہم رومی فوج کے سپہ سالار پر غصہ جھاڑ رہا تھا۔ کیا تم نے اس فوج کا جو قلعے کے اندر تھی اور شہر کے لوگوں کا حوصلہ توڑ نہیں دیا؟ نہیں، رومی سالار نے کہا، میں مسلمانوں پر باہر نکل کر حملہ کر رہا ہوں۔ اگر میں ان کے عقب میں گئے ہوئے دستوں کو پیچھے نہ ہٹا لیتا تو ان کے عقب سے مسلمان سالار انہیں بری طرح کاٹ دیتے۔ مجھے ان کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف ایک دن انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے ان کی مزید فوج آ رہی ہو، میں انہیں آرام کرنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ پھر انہیں قلعے کا محاصرہ کر لینے دو، جبلہ نے کہا۔ انہیں قلعے کے ارد گرد پھیل جانے دو، پھر تم قلعے سے اتنی تیزی سے نکلنا کہ انہیں اپنے دستے اکٹھے کرنے کی مہلت نہ ملے، اور شہر میں اعلان کر دو کہ گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، دشمن کو قلعے کے باہر ہی ختم کر دیا جائے گا۔ قلعے کے اندر ہڑبونگ بپا تھی، شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ رومی فوج کا باہر جا کر لڑنا اور اندر آ جانا شہریوں کے لیے دہشتناک تھا۔ مسلمان فوج کی ڈراؤنی سی باتیں تو شہر میں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھیں۔ مورخوں کے مطابق رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آرام کی مہلت نہ دی جائے، کیونکہ انہیں معلوم نہ تھا کہ مسلمان آرام کرنے کے عادی ہی نہیں، انہیں اتنی ہی مہلت کی ضرورت تھی کہ زخمیوں کو سنبھال لیں اور شہیدوں کی لاشیں دفن کر لیں۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہونے تک رومی فوج قلعے سے باہر آ گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ قلعے کے باہر کھلا میدان تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اب چونکہ انہیں شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4,000 مجاہد مل جانے سے ان کے پاس نفری کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے قلب کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک دستہ قلب کے پیچھے رکھا۔ اس دستے کی کمان خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار رافع بن امیرہ اور دوسرے پہلو کے سالار زرار بن ازور تھے۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے ہوا۔ رومی سپہ سالار اپنے قلب کے آگے آگے آ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی ان کے دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، عبد الرحمن سیدھے رومی سالار کی طرف گئے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی نظریں اس رومی سپہ سالار پر لگی ہوئی تھیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار سونت کر اس کی طرف گئے، مگر اس کے قریب گئے تو وہ بڑی پھرتی سے آگے سے ہٹ گیا۔ عبد الرحمن آگے نکل گئے۔ رومی سالار نے گھوڑا موڑا اور عبد الرحمن کے پیچھے گیا۔ عبد الرحمن نے گھوڑا موڑتے موڑتے دیکھ لیا، رومی نے وار کر دیا جو عبد الرحمن بچا گئے۔ تلوار کا زناٹا ان کے سر کے قریب سے گزرا۔ اب عبد الرحمن اس کے پیچھے تھے۔ رومی گھوڑا موڑ رہا تھا۔ عبد الرحمن نے تلوار کا زوردار وار کیا، جس سے رومی تو بچ گیا، لیکن اس کے گھوڑے کی زین کا تنگ کٹ گیا اور ضرب گھوڑے کو بھی لگی۔ گھوڑے کا خون پھوٹ آیا اور رومی کے قابو سے نکلنے لگا۔ رومی تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کو قابو میں رکھا اور اس نے وار بھی کیے۔ عبد الرحمن نے ہر وار بچایا، اور جب انہوں نے رکابوں میں کھڑے ہو کر وار کیے تو رومی گھبرا گیا۔ اس کے آہنی خود اور زرہ نے اسے بچا لیا، لیکن اپنی ایک ٹانگ کو نہ بچا سکا۔ گھٹنے کے اوپر سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ بھاگے، اور وہ بھاگ اٹھا۔ اسے اپنی جان کا غم تھا یا نہیں، اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گر پڑا تو اس کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے لشکر میں غائب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔
عبد الرحمن اس کے تعاقب سے نہ ہٹے، وہ ان کے ہاتھ تو نہ آیا لیکن اپنے لشکر کی نظروں سے بھی اوجل ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں پر اس طرح حملہ کیا کہ سالار رافع بن امیرہ اور سالار زرار بن ازور کو حکم دیا کہ وہ باہر کو ہو کر رومیوں پر دائیں اور بائیں سے تیز اور شدید حملہ بولیں۔ مجاہدین شدید کا مطلب سمجھتے تھے۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق یہ حملہ اتنا تیز اور اتنا سخت تھا جیسے مجاہدین تازہ دم ہوں اور ان کی تعداد دشمن سے دگنی ہو۔ دونوں سالاروں کے دستے دیوانگی کے عالم میں حملہ آور ہوئے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ سالار زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر اپنی زراح اتار پھینکی۔ یہ ہلکی سی تھی لیکن جولائی کا آغاز تھا اور گرمی عروج پر تھی۔ زرار نے گرمی سے تنگ آ کر اور لڑائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے زراح اتار دی تھی۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ ان کا گھوڑا ابھی دشمن کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے قمیض بھی اتار پھینکی۔ اس طرح ان کا اوپر کا دھڑ بالکل ننگا ہو گیا۔ ایسی خون ریز لڑائی میں زراح ضروری تھی اور سر کی حفاظت تو اور زیادہ ضروری تھی، لیکن زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان دستوں میں کوئی اور ہی جوش پیدا ہو گیا۔ زرار دشمن کو للکارتے اور ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان کے سامنے جو آیا ان کی تلوار سے کٹ گیا۔ وہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رافع بن امیرہ نے رومیوں کے دوسرے پہلو پر حملہ بولا تھا۔ ان کا انداز ایسا غضبناک تھا کہ دشمن پر خوف طاری ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ زرار اور رافع نے دونوں پہلوؤں سے ویسا ہی حملہ بولا ہے جیسا وہ چاہتے تھے اور دشمن کے پہلو قلب کی طرف سکڑ رہے ہیں، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے حملہ بول دیا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پیچھے قلعے کی دیوار تھی جو دراصل شہر پناہ تھی۔ ان کے لیے پیچھے ہٹنے کو جگہ نہیں رہی۔ مجاہدین انہیں دباتے چلے گئے۔ دروازے کھول دو، دیوار کے اوپر سے کوئی چلایا۔ قلعے کے اس طرف کے دروازے کھل گئے اور رومی سپاہی قلعے کے اندر جانے لگے۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا اور رومی جم کر مقابلے کرتے رہے۔ ان میں سے جسے موقع مل جاتا وہ قلعے کے اندر چلا جاتا۔ جو رومی قلعے میں پناہ لینے کو جا رہے تھے وہ ان کی تمام نفری نہیں تھی، ان کی آدھی نفری بھی نہیں تھی۔ ان کی آدھی نفری خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں سے نبرد آزما تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا تھا کہ ان کے پہلوؤں کے سالاروں نے ویسا ہی حملہ کیا ہے جیسا وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا۔ رومی بڑے اچھے سپاہی تھے، وہ پسپا ہونے کی نہیں سوچ رہے تھے اور حضرت خالد انہیں پسپائی کے مقام تک پہنچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کا اور بے خوف قیادت کا یہ مظاہرہ کیا کہ گھوڑے سے اتر آئے اور سپاہیوں کی طرح پاپیادہ لڑنے لگے۔ اس کا اثر مجاہدین پر ایسا ہوا کہ وہ بجلیوں کی مانند کوندنے لگے۔ یہ ان کے ایمان کا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ تھا کہ مسلسل کوچ اور معرکوں کے تھکے ہوئے جسموں میں جان اور تازگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مبالغہ نہیں کہ وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کو گھیرے میں لے لیں، لیکن رومی زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہے تھے۔ وہ اب وار اور حلے روکتے اور پیچھے یا دائیں بائیں ہٹتے جاتے تھے۔ وہ محاصرے سے بچنے کے لیے پھیلتے بھی جا رہے تھے۔ آخر وہ بھی بھاگ بھاگ کر قلعے کے ایک اور کھلے دروازے میں غائب ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے حکم دیا، ان کے پیچھے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن دیوار کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں، برچھیاں بھی آئیں۔ مجاہدین کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا اور رومی جو بچ گئے تھے وہ قلعے میں چلے گئے اور قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ باہر رومیوں اور ان کے اتحادی عیسائیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے۔ زخمی گھوڑے بیت کے اور ڈرے ہوئے بے لگام اور مزور ہو کر دوڑتے پھر رہے تھے۔ چند ایک گھوڑ سواروں کے پاؤں رکابوں میں پھنسے ہوئے تھے اور گھوڑے انہیں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ سوار خون میں نہائی ہوئی لاشیں بن چکے تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے فاتحانہ نعرے گرج رہے تھے۔ فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔
دشمن کا نقصان تو بہت ہوا تھا، لیکن وہ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ فتح مکمل کرنے کے لیے قلعہ سر کرنا ضروری تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور قاصد سے کہا کہ تمام سالاروں کو بلا لائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوار کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دوسروں سے کچھ الگ تھلگ لگتا تھا، ایک اس لیے کہ اس کا قد لمبا تھا اور جسم دبلا پتلا تھا۔ عرب ایسے دبلے پتلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ سوار کچھ آگے کو جھکا ہوا بھی تھا۔ اس کی داڑھی گھنی نہیں تھی اور لمبی بھی نہیں تھی۔ یہ داڑھی کو اس شخص نے مصنوعی طریقے سے کالا کر رکھا تھا۔ وہ اس لیے بھی الگ تلگ لگتا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لڑتے دیکھا تھا اور اس کا انداز کچھ مختلف سا تھا۔ سب کی توجہ اس شخص کی طرف اس وجہ سے بھی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں پیلے رنگ کا پرچم تھا۔ یہ وہ پرچم تھا جو خیبر کی لڑائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پہچان نہ سکے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ اس نے سر پر کپڑا ڈال رکھا تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر وہ شخص مسکرایا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس آدمی کے سامنے کے 2-3 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسرت سے کہا اور اس کی طرف دوڑے۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مرج راحت سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ وہ انہیں بصرہ کے باہر ملے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوارین کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، جہاں سے انہوں نے شرجیل بن حسنہ کو 4000 مجاہدین دے کر بصرہ پر حملہ کرایا تھا۔ ان کے پاس خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد بعد میں پہنچا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام پر اس وقت بصرہ پہنچے جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے ساتھ بڑے سخت معرکے میں الجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور معرکے میں شامل ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کے دادا اپنے وقتوں کے مشہور جراح تھے، اسی نسبت سے انہوں نے اپنا نام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح رکھ لیا تھا۔ ان کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح تھا، لیکن انہوں نے ابو عبیدہ کے نام سے شہرت حاصل کی۔ دبلا پتلا اور کچھ جھکا ہونے کے باوجود ان کے چہروں پر جلال جیسی رونق رہتی تھی۔ وہ دانشمند تھے، میدان جنگ میں وہ کوئی مقام پیدا نہ کر سکے، لیکن ذہانت اور عقل مندی میں ان کا مقام اونچا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے دانت جنگ احد میں ٹوٹے تھے۔ اس معرکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی زنجیروں کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں ایسی گہری اتری تھیں کہ ہاتھ سے نہیں نکلتی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دونوں اپنے دانتوں سے نکالی تھیں اور اس کامیاب کوشش میں ان کے سامنے کے 2 یا 3 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے۔ اس حوالے سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ امین الامت کہنے لگے۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے میدان میں دیکھا تو انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سپہ سالاری کو قبول نہیں کریں گے۔ گو خلیفۃ المسلمین نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریری حکم بھیجا تھا کہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے محاذ پر پہنچ جائیں تو تمام لشکر کے سالار اعلیٰ خالد ہوں گے۔ لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس تھا کہ معاشرے میں جو مقام اور رتبہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا وہ انہیں حاصل نہیں۔ خالد خود بھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہ احترام ہی تھا کہ بصرہ کے میدان جنگ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو حضرت خالد دوڑ کر ان تک پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترنے لگے۔ نہیں ابن عبداللہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ سے کہا،
گھوڑے سے مت اتر، میں اس قابل نہیں ہوں کہ امین الامت میرے لیے گھوڑے سے اترے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار رہے اور جھک کر دونوں ہاتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھائے۔ حضرت خالد نے احترام سے مصافحہ کیا۔ ابو سلیمان حضرت ابو عبیدہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام مجھے مل گیا تھا، جس میں انہوں نے تمہیں ہم سب کا سالار اعلیٰ مقرر کیا ہے۔ میں اس پر بھی بہت خوش ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ جنگ کے معاملوں میں جتنی عقل تجھ میں ہے وہ مجھ میں نہیں۔ خدا کی قسم ابن عبداللہ، حضرت خالد نے کہا، امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، ورنہ میں تم پر سپہ سالار کبھی نہ بنتا۔ رتبہ جو تمہیں حاصل ہے وہ مجھے نہیں۔ ایسی بات نہ کر ابو سلیمان، حضرت ابو عبیدہ نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں تیرے ماتحت ہوں، تیرے حکم پر آیا ہوں۔ اللہ تجھے غسانیوں اور رومیوں پر فتح عطا فرمائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کو محاصرے میں لینے کا حکم دیا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی لاشیں جہاں پڑی تھیں وہیں پڑی رہیں۔ اوپر گدھوں کے غول اڑ رہے تھے اور درختوں پر اتر رہے تھے۔ مجاہدین اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے، ان کی تعداد 130 تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر جائزہ لیا کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیوار کے اوپر سے تیر آ رہے تھے، لیکن مسلمان ان کی ضد سے دور تھے۔ قلعے کے اندر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ جبلہ بن ایہم اور رومی سپہ سالار خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کیا تم ہمت بالکل ہی ہار بیٹھے ہو؟ جبلہ بن ایہم نے رومی سالار سے پوچھا۔ تم نے کہاں کہاں ہمت نہیں ہاری؟ رومی سالار نے شکست کا غصہ جبلہ پر نکالا اور کہا، مسلمانوں کے راستے میں سب سے پہلے تم اور عیسائی آئے تھے اور مسلمانوں کو نہ روک سکے۔ مرج راحت میں بھی تمہاری فوج ناکام رہی۔ کیا تو مجھے اور میری فوج کو مروانا چاہتا ہے؟ باہر نکل کر دیکھ، فوج کی کتنی نفری رہ گئی ہے ہمارے ساتھ۔ کچھ نفری میدان جنگ میں ماری گئی ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے سپاہی اور کمانڈر اجنادین کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ قلعے میں تھوڑی سی نفری آئی ہے، دیوار پر جا کے باہر دیکھ اور لاشوں سے حساب کر کہ ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے۔ باہر سے مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی، رومی سالار باہر آ کر صلح کی بات کر لے۔ رومیوں، قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ ہم نے خود قلعہ سر کیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین دروازہ توڑنے کے لیے آگے جاتے رہے، مگر اوپر کے تیروں نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ انہوں نے ایک جگہ سے دیوار توڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شہر کے لوگوں پر خوف طاری تھا، وہ مسلمانوں کی للکار سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فاتح فوجیں شہر کے لوگوں کو کس طرح تباہ کیا کرتی ہیں۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ قلعہ خود دے دو گے تو شہری اور ان کے گھر محفوظ رہیں گے۔ جبلہ بن ایہم اور رومی سالار کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ شہر کے لوگ ایک ایک لمحہ خوف و ہراس میں گزر رہے تھے۔ وہ تنگ آ کر جبلہ کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں سے صلح کر لو، وہ کہہ رہے تھے، ہمیں بچاؤ، قلعہ انہیں دے دو، ہمارا قتل عام نہ کراؤ۔ جبلہ اور رومی سالار نے 3-4 دنوں تک کوئی فیصلہ نہ کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرے کے بہانے اپنے لشکر کو آرام کی مہلت دے دی۔ انہوں نے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کر دیا۔ آخر ایک روز قلعے پر سفید جھنڈا نظر آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور رومی سالار باہر آیا۔ اس نے صلح کی بھیک مانگی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یہ شرط عائد کی کہ وہ جزیہ عطا کریں۔ رومی سالار نے قلعہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ جولائی 630 عیسوی جمادی الاول کا وسط تھا۔ رومی اور غسانی قلعے سے نکلنے لگے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ نے دیکھا تھا کہ رومی سپاہی اجنادین کی طرف بھاگ رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک جاسوس اجنادین بھیج دیا۔ اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ رومی فوج اجنادین میں جمع ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ وہاں 90,000 فوج تیار ہو جائے گی۔ ہماری اگلی منزل اجنادین ہوگی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔
نیپولین ان جرنیلوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تاریخ کا پانسا پلٹا اور کرہ ارض کو ہلا دیا تھا۔ فرانس کی تاریخ ساز جرنیل حکمران نیپولین نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا تھا، اگر مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجنادین کی طرف پیش قدمی ہی نہ کرتی۔ نیپولین کا دور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے تقریباً 1200 سال بعد کا تھا۔ تاریخ کے اس نامور جرنیل نے تاریخ کے معدود چند جرنیلوں کی جنگی قیادت کا، ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا اور ان کی فوجوں کی کیفیت کا اور کارکردگی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جولائی 634 عیسوی میں بصرہ کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو اجنادین کی طرف پیش قدمی کا جو حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی فوج کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھی۔ انہیں جاسوس نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ اجنادین میں رومیوں کی جو فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی رکھی ہے اس کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ یہ فوج تازہ دم تھی، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی، اور یہ فوج مسلسل لڑتی جا رہی تھی۔ صرف بصرہ کی لڑائی میں 130 مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی اسلامی فوج کے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے۔ اسلامی فوج کی کوئی وردی نہیں تھی، جس کسی کو جیسے کپڑے میسر آتے تھے وہ پہن لیتا تھا۔ ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا کہ کئی سپاہیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار، نائب سالار وغیرہ بالکل معمولی لباس میں ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسلامی فوج کی ایک خوبی یہ تھی کہ سالاروں، کمانڈروں یعنی افسروں کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا۔ افسری کا یہ تصور تھا ہی نہیں جو آج کل ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار سپاہی تھے اور انہی قبیلوں کے بعض ادنا سے آدمی کمانڈر تھے۔ عہدے اور ترقیاں نہیں تھیں۔ آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا ہے تو ایک دو روز بعد وہ ایک دستے کا کمانڈر بن گیا ہے۔ جذبہ اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک معرکے کا افسر اگلے معرکے میں سپاہی ہوتا۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور ماتحتی کا تصور کچھ اور تھا۔ جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا، اس کا کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کچھ اور تھا، اس لیے اس وقت کا معاشرہ خوشامد اور سفارش سے آشنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتحت میں تقسیم ہو گئے تھے اور حاکموں نے ماتحتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوشامد پسند ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کا بھی کوئی معیار نہ تھا۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے، زرہ اور خود ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان سپاہی جو زرہ اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چھینی ہوئی ہوتی تھی۔ ان میں اس قسم کی یکسانیت نہیں ہوتی تھی جیسی فوجوں میں ہوا کرتی ہے۔ اسلامی فوج کا کوچ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فوج غیر منظم قافلے کی مانند چلتی تھی۔ ان کی خوراک اور رسد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بیل، گائیں، دمبے اور بھیڑ بکریاں جو فوج کی خوراک بنتی تھی فوج کے ساتھ ہوتی تھیں۔ رسد کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا تھا۔ گھوڑ سوار کوچ کے وقت پیدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کے وزن سے تھک نہ جائیں۔ سامان اونٹوں پر لدا ہوتا تھا۔ عورتیں اور بچے ساتھ ہوتے تھے، انہیں اونٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا۔ اس وقت کی اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ فوج ہے، اسے قافلہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس فوج کی ایک تنظیم تھی۔ آگے ہراول دستہ ہوتا تھا جسے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے فوج کا بڑا حصہ، اس کے پیچھے عورتیں اور بچے، اور اس کے پیچھے عقب کی حفاظت کے لیے ایک دستہ ہوتا تھا۔ اسی طرح پہلوؤں کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ فوج عموماً دشوار راستہ اختیار کرتی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ منزل تک کا راستہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا۔ اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا
تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریوں یعنی نشیب و فراز وغیرہ میں روپوش ہو جاتی تھی. دشمن ایسے علاقے میں لڑنے کی جرت نہیں کیا کرتا. جولائی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اسی طرح اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی. پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مدینہ کی فوج کے 4 حصے مختلف مقامات پر تھے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سالاروں کو پیغام بھیج دیے تھے کہ سب اجنادین پہنچ جائیں. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا. رومیوں اور غسانیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی. بصرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا. یہ مسلمانوں کا اڈا بن گیا تھا. سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر اور ان کی فوج پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی. مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں دی تھیں، کہیں بھی شکست کھائی نہیں تھی. کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑا تو فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا. قیصر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھیں. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بصرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور صورتحال بتا رہی تھی کہ بصرہ رومیوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے، تو شہنشاہ ہرقل رومی نے حمص کے حاکم وردان کو ایک پیغام بھیجا تھا. کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو یا تم ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہیں؟ ہرقل نے لکھا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دن اونگتے گزرتا ہے. کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں؟ اگر میں کہوں کہ قیصر روم کی ذلت کے ذمہ دار تم جیسے حاکم ہیں تو کیا جواب دو گے؟ تم شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پر فتح حاصل کرتے چلے آنے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. کیا تمہاری تلواروں کو زنگ نے کھا لیا ہے؟ کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں؟ لوگوں کو تم بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان تمہارے مال و اموال لوٹ لیں گے، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں کو اور تمہاری بہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے ذرا کم یا زیادہ ہے. تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرو اور اجنادین کے علاقے میں پہنچ جاؤ. محاذ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس کے مطابق پھیلیں تو ان کی حالت کچے دھاگے کسی ہو جائے. انہیں اپنی تعداد میں جذب کر لو، انہیں اپنی تعداد میں گم کر دو. رومیوں کی بادشاہی میں ہنگامہ بپا ہو گیا تھا. رومیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں پادریوں اور پروہتوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز وار شروع کر دیے تھے. وہ کہتے تھے کہ اسلام ان کے مذہبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور یہ ایسا گناہ ہوگا جس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی. رومیوں کی فوج ایک منظم لشکر تھا. ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں جو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے. رسد کا انتظام بہت اچھا تھا. عبادت گاہوں میں لوگوں نے وعظ سنے تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے. اس طرح فوج کی تعداد بڑھ گئی. حمص کا حاکم وردان جب فوج کے ساتھ اجنادین کو روانہ ہوا اس وقت فوج کی تعداد 90,000 تھی. مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنادین کے علاقے میں خیمہ زن ہوتے دیکھا تھا. اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرت تھی. مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا. 24 جولائی 634 عیسوی کے روز خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ اجنادین پہنچ گئے. وہ بیت المقدس کی جنوب میں پہاڑیوں میں سے گزرے تھے. ان پہاڑیوں کے ایک طرف میدان تھا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قیام کا حکم دیا. تقریباً 1 میل دور رومی فوج خیمہ زن تھی. اس کا سالار اعلیٰ وردان اور سالار قبقولار تھا. رومی فوج تو جیسے انسانوں کا سمندر تھا. مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی. اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی. 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھتے تھے. انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے. 2-3 دنوں بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے. مورخ لکھتے ہیں
کہ ان 9000 مجاہدین میں ذرا سے بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ عیسائیوں، غسانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوفزدہ نہیں تھے۔ دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ گاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کے ارد گرد مجاہدین کا مجمع لگ جاتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے ایک ہی جیسے الفاظ کہے، اسلام کے سپاہیوں، میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔ خدا کی قسم تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پالی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کے نام پر لڑو، اسلام کے نام پر لڑو۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بدنظمی پیدا نہ ہونے دینا، قدم جما کر رکھنا، جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے، نہ پیچھے ہٹنا، نہ حملہ کرنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس تمہیں دیکھ رہی ہے۔ ادھر رومیوں کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانڈروں سے کہہ رہا تھا، اے رومیوں، قیصر روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ قیصر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کے لیے غالب آ جائیں گے۔ یہ تمہاری بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کو بے آبرو کریں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا، صلیب کی مدد مانگو، فتح تمہاری ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ایک کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ 2-3 دن مزید گزر گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے، لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی دیا جائے۔ ابن ولید سالار زرار بن ازور نے کہا، کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا؟ خدا کی قسم مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے معرکے میں اپنی نہ صرف زرہ اتار پھینکی بلکہ خمیز بھی اتار کر کمر بند تک برہنہ ہو گئے، اور ایسے جوش سے لڑے تھے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں ابن ازور، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارے سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض اتار پھینکی اور کمر بند تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں نے قہقہہ لگایا۔ خدا حافظ میرے رفیقوں، زرار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ابن ازور۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں اور رومیوں کی خیمہ گاہوں کے درمیان 1 میل علاقہ خالی تھا۔ دونوں فریقین کے گشتی سنتری اس علاقے میں گشت کرتے رہتے تھے۔ یہ سنتری گھوڑ سوار ہوتے تھے۔ زرار کو رومیوں کے گشتی سوار نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زرار ٹیکری پر چڑھے تو دوسری طرف رومیوں کے سنتری موجود تھے۔ انہوں نے زرار کو دیکھ لیا۔ زرار تیزی سے نیچے اترے اور کود کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہیں پکڑنے کے لیے رومی سوار ٹیکری کے دونوں طرف سے آئے۔ ان کی تعداد مورخوں کے مطابق 30 تھی۔ زرار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑے کو تیز نہ دوڑایا۔ رومی سالاروں نے بھی گھوڑے تیز نہ دوڑائے۔ وہ غالباً محتاط تھے کہ مسلمان سنتری قریب کہیں موجود ہوں گے۔ پھر بھی رومی سالاروں نے زرار کا تعاقب جاری رکھا اور زرار معمولی رفتار سے چلتے آئے۔ رومی سوار انہیں گھیرے میں لینے کے لیے پھیلتے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ زرار ان کے بکھرنے کے ہی منتظر تھے۔ ان کے پاس برچھی تھی۔ ان کی اپنی خیمہ گاہ قریب آ گئی تھی۔ اچانک زرار نے گھوڑے کو تیزی سے پیچھے موڑا اور ایڑ لگائی۔ ان کا رخ اس رومی سوار کی طرف تھا جو ان کے قریب تھا۔ انہوں نے اس رومی پر برچھی کا وار کیا۔
وار بڑا زوردار تھا، رومی سنبھل نہ سکا، زرار کا حملہ غیر متوقع تھا، یہ سوار گھوڑے سے گر پڑا۔ دوسرے رومی سوار ابھی سمجھ ہی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ زرار کی برچھی ایک اور رومی کے پہلو میں اتر چکی تھی۔ تیسرا سوار زرار کی طرف آیا تو زرار کی برچھی میں پرویا گیا۔ مسلمانوں کی خیمہ گاہ قریب ہی تھی، پھر بھی رومی زرار کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ زرار مانے ہوئے شاہ سوار تھے، وہ رومیوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رومیوں کی تعداد اب 27 تھی۔ زرار بھاگ نکلنے کے بجائے انہی میں گھوڑا دوڑاتے اور پینترے بدلتے پھرتے رہے۔ ان کی برچھی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا۔ واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ زرار نے برچھی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی استعمال کی تھی۔ ان کی تحریروں کے مطابق زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 میں سے 19 رومی سواروں کو مار ڈالا تھا۔ زرار کو ضد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمانوں کی خیمہ گاہ کے اور قریب آ گئے تھے۔ بہت سے مسلمان سوار زرار کی مدد کو پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رومیوں نے یہ خطرہ بروقت بھانپ لیا اور وہ بھاگ گئے۔ زرار جب اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو مجاہدین نے داد و تحسین کا شور و غوغا بپا کر کے ان کا استقبال کیا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خفگی تھی۔ کیا میں نے تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درشت لہجے میں کہا، اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی، کیا تو نے اپنے فرض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی؟ ابن ولید زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تیرے حکم کا اور تیری ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جو رومی بچ کر نکل گئے تھے وہ بھی نہ جاتے، انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو رومی خیمہ گاہ کی جاسوسی کے لیے نہ بھیجا۔ 3-4 دن اور گزر گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے آرام کر لیا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے شب و روز جاگتے، سوچتے اور خیمے میں ٹہلتے گزرے۔ اپنے سے 3 گنا طاقتور دشمن کو شکست دینا تو ذرا دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی، لیکن حضرت خالد فتح کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر شام سالاروں اور کمانڈروں کو بلا کر ان سے مشورے لیتے اور ہدایات دیتے تھے۔ رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے سالار قبقلار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ متعدد مورخوں نے خصوصاً واقدی نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ میں بڑا ہی خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا، قبقلار نے اپنے سالار اعلیٰ ویردان سے کہا۔ ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ایسی بے معنی بات میں آج پہلی بار سن رہا ہوں، ویردان نے کہا۔ کیا ایک آدمی کبھی 3 آدمیوں پر غالب آیا ہے؟ ایسا کئی بار ہوا ہے، قبقلار نے کہا۔ ہاں، ایسا کئی بار ہوا ہے، ویردان نے کہا، اور وہ تم جیسے 3 آدمی تھے جو میدان میں اترنے سے پہلے ہی حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ کیا وہ ایک آدمی نہیں تھا جس نے ہمارے 30 میں سے 19 سواروں کو مار گرایا ہے؟ قبقلار نے کہا۔ 30 سوار ایک سوار پر غالب نہیں آ سکے، وہ سپاہی تھے، بزدل نہیں، ویردان نے کہا۔ تم سالار ہو، تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میدان جنگ میں بزدلی کی سزا موت ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم پر مسلمانوں کا جادو چل گیا ہے؟ جب ایک مسلمان نے ہمارے 30 آدمیوں کا مقابلہ کیا اور 19 کو مار گیا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اس ایک آدمی میں اتنی طاقت اور اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی تھی؟ سالار قبقلار نے کہا، میں نے ایک عربی عیسائی کو مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج رکھا تھا۔ وہ 3-4 دن مسلمان بن کر ان کی خیمہ گاہ میں رہا۔ کل وہ واپس آیا ہے۔ اس نے جو کچھ بتایا ہے اس سے مجھے پتا چلا کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ اس نے کیا بتایا ہے؟ ویردان نے پوچھا۔ میں اسے ساتھ لایا ہوں، قبقلار نے کہا، ساری بات اسی سے سن لیں۔ جاسوس کو بلایا گیا۔ ویردان نے اس سے پوچھا کہ مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں اس نے کیا دیکھا؟ سالار اعلیٰ کا رتبہ قیصر روم جتنا ہو، جاسوس نے تعظیم سے کہا۔
میں نے اس خیمہ میں عجیب لوگ دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ تم اتنے دن ان کے درمیان کس طرح رہے؟ وردان نے پوچھا۔ کیا تم پر کسی نے شک نہیں کیا؟ میں ان کی زبان بولتا ہوں، جاسوس نے جواب دیا۔ ان کے طور طریقے جانتا ہوں، ان کے مذہب اور ان کی عبادت سے واقف ہوں۔ وہ اپنی فوج میں آپ کی طرح کسی کو بھرتی نہیں کرتے۔ جو کوئی ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے اپنے ہتھیار اور اپنا گھوڑا ساتھ لے کر شامل ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان بن کر ان کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے ان مسلمانوں میں کچھ نئے اصول دیکھے ہیں۔ رات کو وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور دن کو ایسے جنگجو جیسے وہ لڑنے مرنے کے سوا کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ اپنے عقیدے کے تحفظ اور ان کے فروغ کے لیے لڑنے اور جان دینے کو یہ اپنا ایمان کہتے ہیں۔ ان کا ہر ایک سپاہی اس طرح باتیں کرتا ہے جیسے وہ کسی سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی لڑائی لڑنے آیا ہو۔ وہ سب ایک جیسے ہیں، لباس سے سالار اور سپاہی میں فرق معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ان میں مساوات کے علاوہ انصاف دیکھا ہے۔ اگر ان کے حاکم یا امیر کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے پکڑا جائے تو اسے سرے عام کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ انہیں کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں۔ سالار اعلیٰ اگر مجھے معاف کر دیں تو کہوں، ہماری فوج میں وہ وصف نہیں جو میں مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارے سپاہی بادشاہ کے حکم سے لڑتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں دیکھ نہیں رہا تو وہ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ایک خدا کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ خوب خلار بول پڑا اور اس نے کہا، میں کہتا ہوں میں اس زمین کے نیچے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے۔ کاش میں ان کے قریب نہ جا سکوں۔ نہ خدا ان کے خلاف میری نہ میرے خلاف ان کی مدد کرے۔ وردان نے خوب خلار سے کہا، اسے لڑنا پڑے گا، لیکن خوب خلار کا لڑنے کا جذبہ ماند پڑ گیا تھا۔